نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني من نظر في عجائبي وعمل بذلك ما بقي إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين آمين ثم آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے الحمدللہ ثم الحمدللہ. سب کو پھر اللہ کی رضا کے لیے خالص یہاں اس مجلس میں جمع ہوئے. اللہ تعالیٰ کے کلام کو سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کرنا ہے. اور اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا. جو کچھ ہم لوگ سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اللہ اس کے مطابق عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان کر دے. آج انشاءاللہ سورہ الفرقان آیت نمبر 10 to 19 تک پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں پھر اور مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين ودعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي أعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون الخالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن تتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. اس کے آگے کی بھی ہے نا
وما اچھا تھوڑی سی تھی. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا كثيرا. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک و السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 10 سورہ الفرقان. تبارک الذی، بہت بابرکت ہے وہ ذات، انشاء اگر وہ چاہے، جعل لک تو بنائے تیرے لیے، خیرم بہتر اس سے، من ذالک اس سے، جنات باغات، تجری بہتی ہے، من تحتیا اس کے نیچے، انہار نہریں، وَيَجْعَلْ لَكَ اور بنائے تیرے لیے، قصورا کسر کی جو ہے وہ جمع ہے، محلات یعنی پتھر کے بنے ہوئے قلعے. سبحان اللہ. تو یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آیت نمبر دیکھیں، آیت نمبر 10 سے 34 تک، تو ان آیات میں کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس سے پہلے ہم جو پڑھ چکے ہیں نا، کہ سب سے پہلے کفار نے کس پر اعتراض کیا؟ قرآن مجید پر اعتراض کیا، کہ یہ قرآن مجید کے بارے میں اعتراضات کیے. پھر اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیے کہ یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے، اور کوئی یہودی جو غلام ہے تو وہ آپ کے پاس آ کر قصے کہانیاں سناتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے املا کراتے یعنی لکھواتے ہیں. تو اور اس کے باوجود اور اس کے علاوہ بھی بہت سے اعتراضات جو ہے وہ قرآن میں ہم لوگ پڑھ چکے، اور اس میں بھی آیا ہے کہ کس طرح سے وہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سحر زدہ ہے، ان پر جادو ہو گیا ہے، جن ہے، اور اس طرح کی باتیں کرتے تھے، اور دیوانے ہے، شاعر ہے. تو یعنی نہ وہ قرآن کو مانتے تھے اور نہ وہ صاحب قرآن کو مانتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراض لگا ہے، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں جواب دیا ہے. تو اور یہاں کیا فرمایا؟ تبارک الذی، کیا بابرکت ہے. دیکھیں سٹارٹنگ میں بھی آیا تھا تبارک الذی، اور کیا میننگ کیا گیا تھا اس کا؟ برکت کا خیر کثیر ہے نا، کہ بہت زیادہ خیر. جو کبھی ختم نہ ہو. جی بارک اللہ فی علمک و صالح عملک. تو لوگوں کو خیر پہنچانے والی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جو اگر چاہے تو آپ کے لیے ان خزانوں سے، یعنی وہ جو خزانے کہہ رہے تھے نا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خزانے کیوں نہیں اتارے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باغات کیوں نہیں اتارے؟ باغات کیوں نہیں عطا کیے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیوں نہیں عطا کیا؟ یعنی وہ سمجھتے تھے کہ اگر نبی ہے تو اس کو دنیا میں بھی بہت یعنی اس کی ٹھاٹ باٹ ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو آپ کے لیے خزانوں سے، یعنی ان خزانوں سے جو وہ کہہ رہے تھے نا کہ خزانے، تو اس سے بہتر چیز باغات بنا سکتا تھا، محلات بنا سکتا تھا. اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مشکل تھا؟ جو سارے خزانوں کا اللہ تعالیٰ غنی ہے، کہ جو سارے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو پوری دنیا کے سارے خزانے جو ہے، کائنات کے سارے خزانے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا کہ اللہ تعالیٰ نبی کو عطا کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرے. تو سبحان اللہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب بھی نبی بھیجا تو ان کو یہ دنیا کے لیے نہیں بھیجا کہ دنیا تاکہ یہ دنیا داری لوگ جو ہے جن کے پاس مال و متاع ہے وہی فالو کرے، نہیں، بلکہ نبی جو ہے وہ، اور یہ اختیاری تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فخر تھا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ تو اس پر قادر تھے، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا کہ خزانے اتارے. لیکن اللہ تعالیٰ مشرکوں کے مطالبے پر، جس طرح سے وہ مطالبہ کر رہے تھے نا، اس پر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باغات بھی بنا دیتے، مہیا کرتے، خزانے بھی دیتے، قصورات محل بھی دیتے. اور قصر یا قصورات کا ذکر ہے نا، قصور ہے یعنی کہ محلات پتھر کے بنے ہوئے مضبوط قلعے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ تو اس پر قادر تھے. تو اگر انہیں عطا بھی کرتے، قصورات بھی نہیں یعنی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے مطالبے پر انہیں باغات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ باغات، نہ خزانے عطا کیے، نہ قصورات عطا کیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دنیا چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. دنیا کی حیثیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ
کے سامنے کیا ہے، وہ ایک حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ مکھی کے پر سے بھی زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا کی. اگر وہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر مکھی کے پر سے بھی زیادہ اس کی کچھ حیثیت ہوتی نا اللہ تعالیٰ کے نظر میں دنیا کی، تو اللہ تعالیٰ کبھی کوئی کافر کو ایک گھٹ پانی بھی پینے کے لیے نہیں دیتا. لیکن سبحان اللہ، یہ جو ہے وہ دنیا جو ہے وہ مومنوں کے لیے جیل خانہ ہے، اور کافروں کے لیے کیا ہے، باغ ہے، جنات ہے، جو کچھ وہ چاہتے ہیں ان کو وہ مل رہا ہے. مگر مومنوں کے لیے جو ہے وہ یہ دنیا کیا ہے، جیل خانہ ہے. اور سبحان اللہ آج بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں اور سوچتے بھی ہے نا کہ دیکھو یہ کافر جو ہے وہ کس طرح سے دندناتے پھرتے ہیں اور کس طرح سے ان کے پاس سب کچھ ہے، اور مسلمان جو ہے وہ کس طرح سے، یعنی یہ خاص کر کے ابھی فلسطین کے جو ہم لوگ حالات دیکھتے ہیں. تو دیکھیے قرآن ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سبحان اللہ، اور سورہ عنکبوت میں بھی، اور کتنی آیات میں یہ آیا ہے کہ تم سمجھتے ہو، سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے کہ تم سمجھتے ہو تم ایمان لائے اور تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے تاکہ خالص کو منافق سے، کھرے کو کھوٹے سے الگ کر دے، مومن کو کافر سے الگ کر دے. تو یہ تو آزمائش آتی ہے، اور یہ ابھی ہی نہیں بلکہ یہ رسول تمام انبیاء کی سنت ہے. دیکھیے تمام انبیاء پر یہ آزمائش تو آئے گی، جب ایمان لائے تو آزمائش تو ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں پر ایسی آزمائش نہ ڈال کہ جس کو اٹھانے کی ہم لوگوں میں طاقت نہیں ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا لا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اور جو بھی آزمائشوں میں مبتلا ہے، اور آزمائش کو آپ یہ نہیں سمجھیے کہ دنیا کا چھن جانا یا بیمار ہونا یا ظالموں کے ظلم کا شکار ہونا یہ آزمائش ہے، بلکہ ہر چیز کا مل جانا، صحت کا مل جانا اور نعمتوں کا مل جانا اور امن میں رہنا یہ بھی آزمائش ہے کہ اب ہم کس طرح سے فائدہ اٹھاتے ان چیزوں کا، اور کتنی ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں جو آج ہم لوگوں کی مدد کے طلبگار ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو بس یہاں بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ دنیا کی کوئی بھی اہمیت نہیں، کوئی بھی حیثیت نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ مشرکین مکہ جو مطالبہ کرتے تھے نا، تو وہ مطالبات ایسا نہیں تھا کہ ہاں اگر وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خزانہ اتار دیتے یا کوئی فرشتہ آ کر ان سے کہتا بھی کہ ہاں یہ سچے نبی ہے تم ان پر ایمان لاؤ نہیں تو تم میں عذاب ہوگا، اگر فرشتہ بھی آ کر کہتا تھا نا تو تب بھی یہ کیا کرتے تھے، یہ مشرکین مکہ جو ہے وہ اس کا انکار ہی کرتے تھے، تکذیب ہی کرتے تھے، کیونکہ ان کی یہ جو طلب تھی نا وہ ہدایت کے لیے نہیں تھی بلکہ بس تکذیب کے لیے تھی، جھٹلانے کے لیے تھی، کہ ان کو ماننا تو تھا ہی نہیں. تو جن کو نہیں ماننا ہوتا ہے نا ان کے پاس کتنی بھی دلیل آ جائے قرآن اور حدیث سے وہ نہیں مانتے. تو اسی طرح یہ مشرکین مکہ اگر ان کو کتنا بھی یعنی جو وہ مطالبہ کرتے، جو معجزات وہ مانتے تھے، اگر اللہ تعالیٰ انہیں بتا بھی دیتے تھے تب بھی یہ ماننے والے نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا تھا سبحان اللہ. آگے کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بل کذبوا بلکہ انہوں نے جھٹلایا بالساعتی قیامت کو، وآتدنا اور تیار کیا ہے ہم نے لمن ان کے لیے کذبا جنہوں نے جھٹلایا بالساعتی قیامت کو، سعیرہ بھڑکتی ہوئی آگ، سین آئن را ایسی آگ جس کے شعلے ہو اونچے اونچے جا رہے ہو، تو ایسی بھڑکتی ہوئی آگ ہے. پھر یہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کی ہے کہ یہ جو ہے وہ کیوں ایسے مطالبات کر رہے، کیوں یہ جھٹلاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کو کیوں جھٹلاتے، کیونکہ یہ تو قیامت کا ہی انکار کرتے ہیں. یہاں یہی بات آئی ہے، یعنی یہاں ان مشرکوں نے جو مطالبہ کیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے یہ ہوتا وہ ہوتا، نبی کریم تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور یعنی تکذیب کے طور پر کہتے ہیں. ان کا مقصد رہنمائی حاصل کرنا بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ قیامت کا دن، یعنی یہاں اس کا ریزن بتایا جا رہا ہے کہ ان کا یہ جو اعتراضات تھے اور یہ جو مطالبات تھے تو وہ کیا تھے، تو وہ اس لیے کہ وہ قیامت کے دن کا ہی انکار کرتے، قیامت کے دن کو ہی جھٹلاتے ہیں. اور پھر بعد میں یہاں بات آئی ہے کہ ان کا یعنی یہ عقیدہ نہیں، یعنی ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ، ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور قیامت قائم ہوں گی اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور
حساب کتاب دینا ہوگا اور پھر جنت اور جہنم ہوگی. تو ہم سب کو یہاں رک کر اپنے بارے میں سوچنا ہے. ہم سب کتنا اس کے بارے میں سوچتے ہیں اور کتنا کانشیس ہے ہم سب اس کے بارے میں, اور پھر کتنا ہمارا یعنی ہم کتنے ڈرتے ہیں اس آخرت کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے, کیونکہ جو ڈر گیا نا اس کے لیے جنت ہے. کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنے نفس کو خواہشات کے سے روکتا ہے تو اسی کے لیے جنت ہے. اللہم اجعلنا منہم, اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معصیتک. اور ڈرنا یعنی ایسے نہیں کہ ہاں ہم تو قیامت سے بہت ڈرتے ہیں, ہم ایمان لاتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں, مگر پھر عمل وہی کرتے ہیں. تو اسی لیے جو دعا ہے نا, اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا, یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اتنی خشیت پیدا کر دے کہ جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے. تو واقعی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ قیامت سے یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا چاہیے, اور جان بوجھ کر کبھی بھی گناہ نہیں کرنا چاہیے, اور انجانے میں بھی ہو جائے تب بھی معافی مانگنا چاہیے, اور جان بوجھ کر بھی ہو جائے تب بھی معافی مانگنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما, جو بھی آج تک ہم لوگوں سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی اور جس بات کو اللہ تعالیٰ نے کرنے سے منع فرمایا ہے قرآن اور حدیث میں ایسے عمل ہوئے, تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے, بلکہ دنیا کے تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منہم والاموات. تو یہاں جو ہے وہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ریزن بتایا کہ بل کذبوا بالساعۃ, کیونکہ یعنی بلکہ وہ جھٹلاتے ہیں قیامت کو, تو ایسے لوگوں کے لیے پھر کیا ہے اجر, یعنی ان کی سزا کیا ہے, وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا. تو جو کوئی جھٹلائے گا, جو کوئی انکار کرے گا, جو کوئی قیامت کا خوف نہیں رکھے گا, جو کوئی اس بات کا یقین نہیں کرے گا کہ جو کچھ آج ہم کہہ رہے, اپنی زبان سے جو کچھ کہہ رہے, اپنے عمل سے جو کچھ کہہ رہے, اس کا ہمیں حساب دینا ہے قیامت کے دن, اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. جو اس کا یقین نہیں رکھے گا تو اس کے لیے کیا ہے, سعیرہ, بھڑکتی ہوئی آگ. یعنی جو قیامت کے دن کو جھٹلائے گا, بھڑکتی ہوئی آگ ہوں گی جس میں دردناک عذاب ہوگا, اور جس کی آگ شدید ناقابل برداشت ہوگی. سعیرہ, سین عین را, بھڑکتی ہوئی آگ. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہم آجرنی من النار, اللہم آجرنی من النار, اللہم آجرنی من النار, اللہم آجرنی من النار. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل, واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کے بلند درجات عطا فرمائے, اور ہر وہ عمل اور بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو جنت کے قریب کر دے, اور ہمیں جہنم سے پناہ میں رکھ, اور ہر وہ بات اور عمل سے بچائے جو جہنم کے قریب کرنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا فرمایا کہ اذا رأتهم, یعنی پھر ان لوگوں کا انجام کہ یعنی جو آخرت کا انکار کرتے, قیامت کا انکار کرتے, تو ان کی جو ہے وہ ان کے بارے میں یہاں آگے بتایا جا رہا ہے کہ اذا رأتهم من مکان, کہ جب وہ دیکھیں گی ان کو من مقام بعید, دور کی جگہ سے, سمیعوا, سنیں گے, لہا, اس کے لیے, تغیظ, یعنی جہنم کی بات ہو رہی ہے, سعیرہ کی بات آئی ہے نا, کہ ایسی آگ جس کے شعلے اونچے اونچے جا رہے ہو, جہنم کی آگ. تو یہاں اس آگ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, اس جہنم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ اذا رأتهم, جب وہ دیکھیں گے ان کو دور سے, تو سنیں گے اس کے لیے تغیظ, یعنی غصے کے مارے, یعنی وہ سنیں گے اس کے لیے بزفیر, اور چنگار کو, چلانے کو, یعنی غصے کے مارے وہ بھڑک رہی ہوں گی. یعنی جب وہ جہنم کی آگ ان مجرموں کو دیکھیں گی کہ جن لوگوں نے قرآن کا انکار کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور آخرت کا انکار کیا, اور جتنے بھی جرم کیے, جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی, صرف یہ ایک دو لوگوں کی بات نہیں ہے, ہر وہ انسان جو مجرم بن کر جس نے زندگی گزاری, تو ان سب کو یہ جو جہنم کی آگ ہے وہ کس طرح سے بھول رہی ہوں گی, چنگاڑ رہی ہوں گی غصے سے, ان کو اپنے اندر لینے کے لیے بےتاب ہوں گی, اور اس کو بہت غصہ ہوگا. اور کس بات کا اس کو غصہ ہوگا کہ یہ لوگ, یہ میری رب کی نافرمانی کر کے آئے ہیں,
جس رب نے انہیں پیدا کیا، انہیں ہر چیز دی، اس کی نافرمانی کر کے آئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے محفوظ رکھے. تو یہاں جو ہے وہ یہی بات آئی ہے، یعنی آیت نمبر 11 سے 14 تک جو ہے وہ ان آیت میں آخرت کو جھٹلانے والوں کا پھر انجام بتایا گیا ہے، اور جہنم کا جو جی تو ان لوگوں کا جو ہے وہ یہاں انجام بتایا گیا ہے. پیج نمبر 2 آپ دیکھیے، ہم پہ گئے تھے کہ جہنم گھاٹ لگائے ہوئے ہوں گی، یعنی جب جہنم کی آگ ان قیامت کو جھٹلانے والے کو، ان مجرموں کو دور سے دیکھیں گے تو غصے سے چنگاریں گی. اور اس کا ذکر جو ہم لوگ روزانہ جو ہے وہ سورہ ملک میں بھی پڑھتے ہیں، ہے نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ. اور جب اس میں وہ ڈالے جائیں گے، یعنی جہنم میں جہنمی ڈالے جائیں گے تو اس سے بڑی تو اس کی بڑے زور کی آوازیں ہوں گی اور وہ جوش مار رہی ہوں گی، قریب ہے کہ وہ غصے کے مارے پھٹ جائے. یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو، اور یعنی اس سے کیا پتا چلتا ہے، یہ غصے سے جوش مار رہی ہوں گی، یعنی اس کی جو ہے وہ فیلنگز کا پتا چلتا ہے. دیکھیے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ابھی ہم لوگ سمجھیں گے کہ ہاں یہ کیسے جوش ماریں گی، یہ جہنم تو آگ ہے تو وہ کیسی چلائیں گی. تو سبحان اللہ، جس رب نے، ہم لوگ قرآن میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے منہوں پر جو ہے وہ مہر لگا دیں گا. اور ہمارے ہاتھ آج بات کرتے نہیں کرتے، اپنے پیر بات کرتے نہیں کرتے، لیکن قیامت کے دن ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قوت غویائی عطا کریں گی. یہ جو زمین جس پر بیٹھ کر ہم لوگ جو کام کرتے ہیں نا، تو وہ زمین، وہ جگہ بھی گواہی دیں گی. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ آگ کو بھی بولنے اور غصہ اور دیکھنے اور غصہ ہونے کی صلاحیت دیں گے، اور وہ کافروں، مشرکوں، شرک کرنے والوں اور مجرموں کو دیکھ کر غصے سے جوش مار رہی ہوں گی اور ابل رہی ہوں گی اور دہاڑے مار رہی ہوں گی، کہ یعنی ان کو اپنے آگ کی لپٹ میں لینے کے لیے وہ بے قرار ہوں گی. اور یہ جو اس کا قرآن میں ذکر ہے کہ وہ گھور رہی ہوں گی، یعنی اس کے دیکھنے کا بھی ذکر ہے جہنم کے، کہ وہ کس طرح سے، جیسے شکاری جو ہے وہ یعنی جب شکاری جو یعنی جانور رہتا ہے، درندہ رہتا ہے، کوئی بھی شیر ہو یا کوئی چیتا کوئی ہو، تو جب وہ شکار کرنا چاہتا ہے تو وہ کیسے اس میں رہتا ہے کہ کیا کہتے ہیں اسے، تاک میں رہتا ہے نا میم. ہاں تاک میں رہتا ہے. جی تاک میں رہتا ہے کہ اب اس کے اوپر حملہ کروں. تو اسی طرح امیجن کیجئے قیامت کا دن، حشر کا میدان، اور جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا، وہ سب یاد کیجئے قیامت کے دن جو ہونے والا ہے، کہ کتنے فرشتے جو ہے وہ اس کو کھینچ کر لائیں گے، اور پھر اس کا دہاڑنا اور اس کا آواز کرنا اور اس کا گھورنا. تو وہ گھور رہی ہوں گی اور انسان چھپ رہا ہوگا، مگر کوئی چھپ سکتا ہے کسی سے؟ زمین تو ہے بالکل سفید روٹی، میدے کی روٹی کی طرح ہو جائیں گی اور نورانی ہو جائیں گی، اور ہر ایک پرومیننٹ اس پر نظر آئے گا. تو کوئی کسی سے یعنی نہ اللہ تعالیٰ سے بچ سکے گا اور نہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکے گا، نہ آگ سے بچ سکے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو دنیا میں رہ کر ہی ان سب باتوں کو یاد رکھنے والا اور تمام اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنے والا بنایا. تو جو لوگ یعنی جو بھی قرآن کو جھٹلاتے، اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول کو جھٹلاتے، آخرت کو جھٹلاتے، تو یہاں جو ہے وہ ان کا بھیانک انجام بتایا جا رہا ہے. اور اس میں ایک حدیث بھی روایت آئی ہے، بلکہ ابن کثیر میں اس کے بارے میں ہے. یہ ہے اسی آیت کے ریفرنس میں آیا ہے ابن کثیر کی تفسیر میں. امام ابو جعفر ابن جریر
तबरी रहमत अल्लाह अलैह ने हजरत इब्न अब्बास से रिवायत किया है कि एक शख्स को जहन्नम की तरफ ले जाया जा रहा था, एक शख्स को जहन्नम की तरफ ले जाया जा रहा होगा तो दोजख के बाज से समट कर सुकड़ जाएंगे। ध्यान से सुनिए क्या होगा कि एक शख्स को जहन्नम की तरफ ले जाया जा रहा होगा तो बाज हिस्से जो है वो जहन्नम के दोजख के सिमट रहे होंगे। अल्लाह रहमान फरमाएगा तुझे क्या हुआ है? दोजख जवाब देगा कि ये शख्स मुझसे पनाह मांग रहा है, ये शख्स मुझसे पनाह मांग रहा है। अल्लाह ताला फरमाएगा मेरे इस बंदे को छोड़ दो। इसी तरह एक और शख्स को जो दोजख की तरफ ले जाया जा रहा होगा तो वो कहेगा ऐ मेरे रब तेरे बारे में मेरा ये गुमान तो ना था कि अल्लाह ताला फरमाएगा तेरा क्या गुमान था? वो जवाब देगा कि मेरा तो गुमान था कि तेरी रहमत मुझे ढांप लेंगे। अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाएगा मेरे इस बंदे को छोड़ दो। और एक शख्स को दोजख की तरफ ले जाया जा रहा होगा, वो दोजख चीखते चिल्लाते हुए उसकी तरफ उसी तरह लपकेंगी जैसे खच्चर जौ की तरफ लपकता है, और वो उसी तरह जोश मारेंगी कि उससे हर इंसान का दिल दहल जाएगा। इस ये रिवायत जो है वो सही रिवायत है। और यहाँ जो आया है ना कि समीउ लहा तगय्युज़ुम व ज़फ़ीरा, तो वो उसमें जोश की गजब और चीखने चिल्लाने की आवाज सुनेंगे के बारे में फरमाया कि दोजख जोश और गजब से इस कदर शिद्दत के साथ चीखे चिल्लाएंगी कि जिससे हर मुल्क मुकर्रब और नबी मुरसल चेहरे के बल गिर जाएंगे, यानी तमाम मुकर्रब जो पैगंबर है वो चेहरे के बल गिर जाएंगे, इसका जहां गिर जाएगा और इसका जिस्म कांप रहा होगा। हत्ता कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे जलील कद्र पैगंबर भी घुटनों के बल होकर अर्ज करेंगे ऐ अल्लाह आज मैं सिर्फ अपने बारे में तुझसे सवाल करता हूँ। यानी देखिए वो दिन जो है वो कितनी खौफनाकियों का होगा कि जो है वो तमाम हर एक यानी उलुल अज़्म अंबिया भी है, तमाम अंबिया भी जो है वो अपने चेहरों के बल गिर जाएंगे और अपने घुटनों के बल गिरकर अर्ज करेंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम कि मैं आज अपने बारे में तुझसे सवाल करता हूँ। यानी उन्हें दूसरे कोई याद नहीं होगा जिसके बारे में, हालांकि देखिए दुनिया में तो तमाम पैगंबर जो है वो अपनी उम्मत के लिए कितनी कोशिश की है, मगर उस वक्त कयामत के दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भी बारे में आता है कि वो सिर्फ नफसी नफसी कहेंगे, तमाम अंबिया के बारे में भी आता है। तो हमें भी जो है वो अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखना चाहे। और क्या गुमान रखना चाहे कि अल्लाह ताला यानी गुनाह हो गया तो अल्लाह ताला से हम लोग को गुमान रखना चाहे कि अल्लाह ताला गफूर रहीम है, अल्लाह ताला हमें माफ फरमा देगा। और हमें इसकी दुआ भी मांगना चाहिए जिस तरह से आता है ना कि जब जहन्नम से हम लोग पनाह मांगते हैं, जब 3 बार पनाह मांगी जाती है तो जहन्नम खुद कहती है कि अल्लाह ताला इसको जहन्नम में मत डाल, है ना। तो हम लोगों को दुआ मांगना चाहिए अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ुबिका मिन अज़ाबि जहन्नम, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ुबिका मिन अज़ाबि जहन्नम, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ुबिका मिन अज़ाबि जहन्नम, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नतुल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नतुल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नतुल फिरदौस। तो यहाँ यही बात आई। तो ये समझ में आई आया था कि किस तरह से उन लोगों का हाल होगा। वहीजा उल्कू मिनहा आयत नंबर 13 है उस। और जब वो डाले जाएंगे मिनहा इस जगह मकानन तंग जगह मुकर्रनीना बांधे हुए होंगे, झगड़े हुए होंगे। दाऊ हुनालिका पुकारेंगे वो उस जगह। सुबूरा सा बारा इसका रूट वर्ड है यानी कि मौत को। और यानी यहाँ फना का लफ्ज नहीं आया है बल्कि सुबूरा का लफ्ज आया। तो यानी सिर्फ मौत नहीं बल्कि यानी मौत का लफ्ज नहीं आया बल्कि सबूरा का लफ्ज आया है। तो यानी क्या मौत सिर्फ मौत नहीं बल्कि फना को कहते हैं। यानी कि वो इसका क्या मतलब है कि जब वो डाले जाएंगे यानी उन लोगों का हाल क्या होगा, उन मुजरिमों का हाल क्या होगा कि जब उन लोगों को जहन्नम में ऐसी जगह पर डाला जाएगा, तंग जगह पर। और वो भी किस तरह से डाला जाएगा, जकड़ कर यानी जंजीरों में। और देखिए हम लोग सूरह
الحقہ میں وہ پڑھ چکے ہیں کہ اس کی کون سی آیت تھی کہ اس میں زنجیروں میں لپیٹ کر ڈالا جائے گا، تو کتنے گز لمبی جو ہے وہ زنجیر ہوں گی اور اس سے اس کو لپیٹا جائے گا یعنی جہنمی کو، اور پھر اس میں ڈالا جائے گا۔ تو کیوں اتنا لپیٹ کر ڈالا جائے گا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ زنجیروں میں، اور جس طرح سے یہاں بھی آیا ہے کہ مقرنین، تاکہ وہ باہر نکلنے کی کوشش بھی نہیں کر سکتے اور ہمیشہ وہیں پڑے رہے، اور ان کے لیے موت بھی نہیں ہے۔ صبورہ ہے نا کہ وہ ہلاکت کو پکاریں گے، موت کو پکاریں گے، مگر وہ موت یعنی وہ مر بھی نہیں سکیں گے۔ اور وہ پھر آگے آتا ہے، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تدعوا اليوم صبورا، کہ نہ تم پکارو آج ایک موت کو، ہلاکت کو، واحدن ایک موت کو، ودعوا صبورا، اور پکارو بہت ساری موتوں کو، کثیرہ بہت زیادہ موت کو۔ کیونکہ دیکھیں جہنم میں ہم سب جانتے ہیں نا کہ جو جہنم میں جائیں گا تو کتنا بھی اس کو عذاب ہوگا، جلنے کا عذاب ہوگا، ڈوبنے کا عذاب ہوگا، آگ میں ڈوبنے کا عذاب ہوگا، پوری باڈی اس کی چورا چور کر دی جائیں گی، تب بھی وہ کیا مر جائے گا؟ نہیں، اس کے لیے عذاب ہمیشہ ہمیشہ جل کر وہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا کہ چمڑی جل جائیں گی تو اللہ تعالیٰ پھر سے اس کے اوپر نئی جل لے آئے گا تاکہ جلنے کا مزہ بار بار چکھے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا ٹیچر تجعلنا۔ اس میں یہ والی آیت آ رہی ہے سورہ انفطار کے وما ہم عنہا بغائبین وما ادراک یوم الدین، اور وہ خود اس میں سے اپنا آپ کو جدا بھی نہیں کر پائیں گے، اس جہنم میں سے اپنا آپ کو چھٹا بھی نہیں پائیں گے۔ جی بالکل صحیح، بارک اللہ فی علمک اور عملک، جزاک اللہ خیر رفعت۔ تو دیکھیں وہ نہ چھڑا سکیں گے، اور ایسی کتنی آیت ہے قرآن میں آتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھڑا بھی نہیں سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ غائب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، صبح سے لے کر شام تک ہم لوگوں کے جو کچھ عمل ہو رہے ہیں، ہر ایک انسان کے، جو بھی ظالم، جو بھی جہاں بھی جو بھی کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمایا، تمام انسانوں کے۔ کوئی آگ یہ برداشت کر سکتا ہے؟ نہیں ہے نا۔ تھوڑا سا بھی جلتا ہے کچن میں کھانا بناتے ہوئے تو کتنا درد ہوتا ہے، تھوڑی سی بھی کٹ لگتی ہے تو کتنی درد ہوتی ہے۔ تو امیجن کیجئے کہ جھوٹ بولنے پر وہ بڑی سی روڈ ڈالی جائیں گی کہ ایک گال سے جو دوسرے جبڑے سے نکل جائے، اور نماز چھوڑنے والوں کے سر پر جو صبح میں اذان یعنی بھول کر نماز کو بھول کر سوئے رہتے، تو ان کا سر جو ہے بڑے پتھر سے کچلا جائے گا، وہ چورا چور ہو جائے گا، پھر اس کو صحیح سالم کیا جائے گا، پھر چورا جائے گا۔ تو دنیا میں تو ہم لوگ بہت آرام سے جو ہے وہ کرنے کے کام، چاہے جو بھی فرائض ہو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو نہیں کرنے کے کام ہے وہ کرتے رہتے ہیں، مگر اس بات کا احساس ہی نہیں کہ کتنی بڑی سزا ہے۔ غیبت کرنے والے کس طرح سے اپنے ہی ان کے نیل جو ہے وہ تانبے کے بنائے جائیں گے، اور اپنے ہی وہ چہرے اور اپنے ہی سینے کو نوچیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے نا۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نیکیوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے والا بنائے، وترک المنکرات، اور جن باتوں کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ان تمام کاموں کو اللہ تعالیٰ چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پھر یہ جو آیت ہے نا آیت نمبر 11 سے 14 تک، ان آیت میں آخرت کو جھٹلانے والوں کا انجام بیان کیا گیا ہے، اور جہنم کی جو ہے وہ ڈسکرپشن بیان کی گئی ہے۔ وہ کیا ہے کہ آخرت کا انکار کرنے والے، جھٹلانے والے، اللہ تعالیٰ یعنی اللہ آخرت کو جھٹلانے والے، آخرت کو جھٹلانے والوں کو کیا ہے، اللہ تعالیٰ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ اللہ تعالیٰ نے تیار کیے ہے، اور جہنم کی آگ میں ان مجرموں کو، یعنی وہ جو جہنم کی آگ ان مجرموں کو دور سے میدان حشر میں دیکھ کر غصے سے کھول رہی ہوں گی۔ دیکھیں اگر کوئی غصے سے، امیجن کیجئے کوئی بھی اگر غصے کو، یعنی انسان کوئی غصے سے اگر ہمیں دیکھے تو کتنے پسینے چھوٹتے ہیں، کتنی یعنی ہوتی ہے کہ کیا اللہ نہ کرے کہ ایسا کبھی کسی کے ساتھ ہوا ہو، تو وہ تو جہنم گھور رہی ہوں گی، اور پھر وہ انہیں اپنے دامن میں یعنی کہ جہنم انہیں اپنے دامن غضب میں لینے کے لیے چلائیں گی، اور جہنم بہت تنگ جگہ میں ان کو ڈالا جائے گا، یعنی بالکل چھوٹی سی جگہ میں۔ دنیا میں تو ہم لوگ چاہتے ہیں نا کہ بڑے بڑے گھر ہو، ہاں، ہر چیز بہت آرام ہو، کشادہ ہو، گاڑی بڑی ہو، ہر چیز بڑی چاہتے ہیں۔ تو ہمیں اگر اگر نہیں،
ہم تو مرنے کے بعد بھی کشادہ جگہ چاہتے ہیں نا. اور قبر کو دیکھے ہوں گے آپ لوگوں نے, کتنی جگہ رہتی ہے پتہ ہے نا, کہ جس میں صرف ایک کروٹ پر انسان سویا ہوا ہے اتنی جگہ. اپنے بیڈ پہ تو ہم لوگوں کو کتنی جگہ لگتی ہے نا, لولنے کے لیے, یہاں وہاں گھومنے کے لیے. تو وہ قبر میں اتنی تنگ جگہ ہوں گی, سبحان اللہ. لیکن اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوں گے, اللہم جلنا منہم, تو ان بندوں کے لیے کیا کی جائیں گی وہ تنگ جگہ جو قبر کی جگہ ہے, وہ اتنی کشادہ کی جائیں گی جہاں تک اس بندے کی نظر پہنچیں گی, وہاں تک وہ جگہ جو ہے وہ کشادہ یعنی بڑی کی جائیں گی, سبحان اللہ. اور یہی جو مجرم ہوں گے تو ان کے لیے اتنا جکڑ دیا جائے گا قبر میں کہ پھسلیوں سے پھسلیاں مل جائیں گی. اللہم لا تجلنا منہم. تو جہنم میں تنگ جگہ ہوں گی جس میں مجرم جکڑے ہوئے ہوں گے, یعنی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے اور ٹھوس ٹھوس کر ڈالے جائیں گے. امیجن کیجئے جو جب دیکھو اپنا ڈسٹ بن بھر جاتا ہے تو کس طرح ہم لوگ اس میں اور ڈمپ کرتے رہتے, کچرا اور ڈالتے رہتے, اوپر سے دبا کے اور ڈالتے ہیں. تو اسی طرح دنیا کی جو گندگی ہے نا, تمام جو اللہ تعالیٰ کے نافرمانی, اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو, ہم سب کے اہل و عیال کو, اولادوں کو, اور قیامت تک آنے والی ذریت کو, اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی تمام نافرمانیوں سے محفوظ رکھے, جہنم کا ایندھن بننے سے محفوظ رکھے, اور اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب فرمائے. تو ان تمام مجرموں کو ٹھوس ٹھوس کر ڈالا جائے گا. اور مجرمین اس وقت تکلیف اور خوف اور گھبراہٹ کی وجہ سے کس کو پکاریں گے؟ موت کو پکاریں گے. جب تکلیف آتی ہے تو کیا ہوتا ہے انسان کو, کہ بس موت ہی آ جائے, بس اللہ تعالیٰ مجھے فنائی کر دے, موت ہی دے دے. تو مگر اس وقت انہیں کیا کہا جائے گا کہ آج تم ایک موت نہیں بلکہ بہت سی موتیں مانگو, بہت زیادہ ہلاکت مانگو. صبورہ کا مطلب کیا ہے؟ ہلاکت بھی ہے, صرف موت نہیں ہے, فنا بھی ہے, اور ہلاکت بھی ہے, خرابی اور خسارہ بھی ہے. یعنی کتنی بھی ہلاکت مانگو اپنے لیے, کتنی بھی موت مانگو, مگر تم مرنے والے نہیں ہو. ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام عذابوں سے, جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے, اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے. اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منہم والاموات. موت ان کو چاروں طرف سے آ رہی ہوں گی, یعنی نظر آ رہی ہوں گی کہ چاروں طرف سے موت آ رہی ہو, مگر وہ مر نہیں سکیں گے کیونکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ ان کو عذاب ہوگا جہنم کا. اللہم لا تجعلنا منہم. چلے آگے دیکھتے ہیں. آیت نمبر 15. قل اذالک خیر, کہہ دیجئے کیا یہ بہتر ہے, ام یا جنت جنت الخلد, یا ہمیشگی کی جنت, التی اعیدوا, وہ جو جس کا وعدہ دیے گئے, المتقون متقی لوگ, کانت لہم ان کے لیے جزاء و مصیرا, یہ ہے ان کے لیے جزا یعنی کہ بدلہ اور پلٹنے کی جگہ. تو سبحان اللہ, یعنی یہاں کیا بات آ رہی ہے کہ کہہ دیجئے کہ یہ بہتر ہے یا جنت خلد, ہمیشہ والے باغات جو وعدے دیے گئے متقی لوگ. تو آیت یہ جو ہے آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16, تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا, یعنی فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے نا, مشرکین مکہ, اور جو بھی لوگ انکار کرتے ہوں گے قیامت تک ان سب کے لیے, اور جو بھی قیامت تک اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے, قرآن کا انکار کرتے, اور قرآن کا انکار کرتے یعنی یہ نہیں کہ قرآن کو مانتے ہی نہیں, قرآن کو مانتے ہیں مگر اس کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے, اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے, اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے, جبکہ یہ عمل کے لیے آئی ہے نا, ہدایت کے لیے آئی ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, اس میں ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. تو اس کے ذریعے ہدایت نہیں حاصل کرتے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن پر جو ایمان لانا, جس طرح سے ایمان لانا ہے اسی طرح ایمان لانے کی توفیق عطا فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح سے ایمان لانا ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا بنا, اور آخرت پر یقین کرنے والا بنا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہم سے ان بدبختوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ جو اوندھے منہ دوزخ میں گرائے جائیں گے, اور دوزخ جوش اور غضب سے چیخ چلائیں گی, اور انہیں جکڑ کر
تنگ مقامات میں پھینک دیا جائے گا تو وہ کوئی حرکت بھی نہ کر سکے اور کوئی مدد بھی طلب نہ کر سکے اور خود اپنے آپ کو وہ نہ چھڑا سکیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کل ازالک، تو بتائیے، تو کہہ دیجئے کہ یہ دوزخ بہتر ہے یا کیا خیرم ام جنت الخلد، یعنی کیا یہ دوزخ بہتر ہے یا وہ جنت خلد، ہمیشگی والی جنت جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں سے وعدہ فرمایا ہے، جسے اس نے ان کے لیے تیار فرمایا ہے. سبحان اللہ. کن لوگوں کے لیے تیار فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ مومنوں کے لیے. کون سے مومن بندے؟ دیکھیے آیت میں، دیکھیے کون سے مومن بندوں کے لیے تیار متقی لوگوں کے لیے، وہی متقی جو لوگ. تقوی رکھتے ہیں، جی اللہ سے ڈرتے ہیں. متقی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جنت تیار کی ہے اور جنت کا وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے. اللہم جعلنا منہم. اللہم آتنا تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. تو وعدہ فرمایا جسے ان کے لیے تیار کیا گیا، اور وہ بندے کون سے تھے کہ جو اپنے رب کی اطاعت کرنے والے تھے، اس کا تقوی اختیار کرنے کی یعنی ان کی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی وجہ سے اور ان کا اللہ تعالیٰ کی تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں سے یہ وعدہ کیا ہے. یعنی متقی وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے اسی طرح ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے دامن کو بچائے رکھتے. یعنی پھر وہ ایسے نہیں ہوتے کیا وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کرتے اور پھر کہتے کہ ہاں ہم لوگ متقی ہیں. نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہتے. اللہم اجعلنا منہم. یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتے رہتے، اور دوسرا کیا، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کرنے کا حکم دیا ہے، دین پر ثابت قدم رہنے کی کوشش کرتے. تو ایسے ہی لوگ جو ہے وہ متقی ہوتے. تو تقوی کا کیا میننگ ہے؟ تو دیکھیے اس کے بارے میں جو ایک بہت اچھی بات آئی ہے، جو پہلے بھی اپنی ہو گئی، کہ تقوی کا جو بہتر تعریف ہے نا وہ یہ کہ جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دریافت کرنے، یعنی جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا تھا تقوی کے بارے میں، تو وہ جو دریافت کیا تھا وہ مانی جو ہے وہ سب سے بیسٹ ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کبھی کانٹوں والے راستے پر نہیں چلے. یعنی جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا تقوی کے بارے میں، تو حضرت ابی بن کعب نے ان سے فرمایا، ان سے پوچھا کہ آپ کبھی کانٹوں والے راستے پر نہیں چلے. اب آپ بھی یاد کیجئے، کبھی چلے تھے ایسے کوئی جگہ پر؟ دیکھیں کبھی ہم لوگ جاتے کوئی گارڈن میں تو وہاں پھولوں کے درخت ہوتے ہیں، اس میں کانٹے بھی ہوتے ہیں. کون سے درخت پر ہوتے کانٹے؟ بتائیے جلدی سے. پھولوں کے درخت پہ اور بہت ساری کانٹے دار جھڑیاں ہوتی ہیں. عمل ہے. جی سبحان اللہ. گلاب کے پھول کتنے خوبصورت، کتنی اچھی خوشبو، اگر ساتھ ہی اس کے کانٹے بھی رہتے ہیں نا. تو جب کوئی گارڈن میں گئے ہو تو یاد کیجئے کہ کس طرح سے پھر چلتے ہیں. تو انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ آپ کبھی کانٹوں والے راستے پر نہیں چلے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کیوں نہیں، تو اس وقت تمہارا عمل کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں، میں اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ میرا دامن کانٹوں سے نہ الجھے. کیونکہ دیکھیں اگر ہم لوگ نہیں سمیٹیں گے اپنے کپڑے تو اٹک جائیں گا، یہاں سے کانٹا اٹک گیا، یہاں سے کپڑا کھینچ رہا ہے، یہاں سے پھٹ رہا ہے نا. تو کیا کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا کہ میں اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ میرا دامن کانٹوں میں نہ الجھ جائے. حضرت ابی بن کعب نے فرمایا یہی تقوی ہے. سبحان اللہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اپنے کف مبارک کی طرف اشارہ کر کے کیا فرمایا تھا؟ تقوی. آپ لوگ بھی اپنے اپنے دل پر ہاتھ رکھیے، دل پر ہاتھ رکھیے اور یہ کہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا. یعنی یہ جو دل ہے نا وہاں ہوتا ہے تقوی. سبحان اللہ. یعنی دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کی خشیت، کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ یعنی اللہ تعالیٰ کا تقوی، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کا وہ احساس کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے اس کی نافرمانی
سے روکے اور خیر بھلائی کی طرف لے جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں میں بھی اسی طرح تقویٰ پیدا کرے نا، اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم لوگ اپنے دلوں کو گناہوں سے پاک رکھیں گے نا، کیونکہ گناہ جب ہوتا ہے تو پھر وہ یعنی دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہے نا، وہ جب ہم لوگ دیکھیں کیا کوئی بتا سکے گا کہ یعنی کس چیز کے ذریعے قرآن میں جو آتا ہے کہ اس سے تقویٰ ملتا ہے؟ اور تو بہت چیز ہے، مگر ہم کو تو ابھی ایک ہی چیز یاد آ رہی ہے، تو بتائیے جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اس سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ پرہیزگاری، جی پرہیزگاری سے، پرہیزگاری اور باجی صلح رحمی سے بھی، اور اچھا کوئی آیت وغیرہ یاد آ رہی ہے کچھ؟ میم روزے رکھنے سے بھی تقویٰ حاصل ہوتا ہے، وہ اس میں ہے سورہ بقرہ میں روزے کیوں روزے رکھو لعلکم تتقون۔ بارک اللہ فی علم کون ہے؟ ہم نے دیکھے نہیں ہیں کون بول رہا ہے؟ ہم شبانہ ہیں۔ ہاں شبانہ، بارک اللہ فی علمک و صالح اعمالک، وعلیکم بالکل السلام صحیح۔ ورحمۃ اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام لعلکم کما تتقون۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیہم الصیام کما کما کتب علی الذین الذین من من قبلکم قبلکم لعلکم لعلکم تتقون۔ ہاں کیا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو سبحان اللہ، اس میں ہم لوگ پڑھ چکے نا وہ آیت، تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ روزے کے ذریعے جو ہے وہ تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ تو سبحان اللہ جب روزہ رکھتے ہیں اور پھر تو اسے تقویٰ نصیب ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جو روزہ رکھنے کے باوجود بھی اگر ان کا اہتمام ہم لوگ نہیں کریں گے تو پھر وہ تقوی میں یعنی کچھ چیزیں جو روزہ رکھ کر ہم لوگ کریں گے نا، تو پھر یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جس سے اپنے تقوی میں اضافہ ہوتا ہے، جیسے کہ روزہ رکھنے سے اضافہ ہوتا ہے نا، تو اسی طرح 5 ٹائم خشوع اور خضوع والی نماز پڑھنے سے تقوی میں اضافہ ہوتا ہے، اور پھر فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنے سے، پھر قرآن مجید کی تلاوت معمول سے زیادہ کرنے سے، یعنی جو کرتے ہیں اس سے اور تھوڑی ہمیشہ کوشش کرے، زیادہ کرے، اور پھر اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بہت زیادہ دعائیں مانگنے سے، کثرت سے استغفار کرنے سے، روزمرہ کے کاموں میں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر، یعنی چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا ذکر، اور پھر قرآن کی مجلس میں، جیسے ابھی ہم لوگ بیٹھے قرآن کی مجلس میں، تو اس وقت ہم لوگوں کے دل کی حالت الگ الگ ہوں گی، اور جب ہم لوگ یہاں سے اس مجلس سے اٹھ کر جائیں گے تو اس وقت الگ ہوتی ہے، اور صحابہ کرام کا بھی یہی تھا، سبحان اللہ ہم لوگ پڑھ چکے، پہلے بھی سن چکے ہیں نا۔ پھر اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت سے، یعنی پوشیدہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں صدقہ کرنے سے، اور خاص کر کے پوشیدہ یعنی چھپا کر صدقہ کرنے سے، اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے سے، اور اپنے آپ کو یعنی اپنے غصے کو قابو کرنے سے، اور لوگوں کی زیادتیوں کو معاف کرنے سے، تو ان تمام چیزوں سے کیا ہوتا ہے یعنی، اور صلہ رحمی وغیرہ، تو سبحان اللہ اس سے کیا ہوتا ہے تقویٰ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور کچھ اعمال جو ہوتے ہیں کہ اللہ کا اگر ڈر بھی موجود ہے نا میم، اللہ کے ڈر سے بھی ہوتا ہے، موجودہ حالات کو غور و فکر کرنے سے ڈر پیدا ہوتا ہے انسان کو۔ غور و فکر تو ہاں غور و فکر تو پہلے ہے کہ غور و فکر ٹیچر کرنے سے کہ آج جو حالات، سب سے بڑھ کر ہے اپنے نفس کا تزکیہ کرنے سے ہوتا ہے۔ جی جی بالکل صحیح، اپنے نفس کا تزکیہ کرنے سے، اور تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ کیا ہے بتائیے؟ تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی میم بتائے؟ اللہ کی رضا کی خاطر گناہوں کو چھوڑ دینا اور نیکیوں میں سبقت کرنا، جی میم جی اللہ تعالیٰ سے تزکیہ ڈرتے کیا ہوئے ہے؟ زندگی گزارنا۔ ہاں تزکیہ کیا ہے کہ اپنے اندر جو بھی خرابیاں ہم سب جانتے ہیں نا، بل الانسان علی نفسی بصیرہ، انسان اپنے آپ کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کتنے پانی میں ہے، تو اپنے اندر جو جو خرابیاں ہے اس کو نکالنے کی آہستہ آہستہ کوشش کرنا۔ چلو میرے اندر جھوٹ کی عادت ہے، نکالنا ہے نکالنا ہے نکالنا ہے، ابھی سے میں جھوٹ نہیں بولوں گی، جھوٹ نہیں، غیبت کی عادت ہے، غیبت کو نکالنا ہے، جو بھی برائی ہے اس کو ایک 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 کر کے سب ساتھ میں نہیں نکل سکتی، ایک ایک کرتے نکالتے رہنا، اور اس کے اندر اپنے اندر اچھی عادتیں ڈالتے رہنا، تو سبحان اللہ تزکیہ ہے اس سے کہتے ہیں۔ ہاں پھر جو ہے وہ تقویٰ میں کمی لانے والے اعمال، یعنی روزے کی حالت ہے مگر پھر بھی تقویٰ نہیں حاصل ہو سکتا اگر اس میں لڑائی جھگڑا کریں گے، غیبت اور چغلی کریں گے، فتنہ فساد کریں گے، بدگمانی اور تجسس کریں گے، تو اس سے بھی تقویٰ میں کمی ہوتی ہے، جھوٹ اور بہتان تراشی سے،
گالی گلوچ کرنے سے اور فحاشی اور بے حیائی کے کاموں کو دیکھنے یا کرنے سے، کینہ دل میں، حسد، بغض رکھنے سے، بغض اور عناد رکھنے سے، تو ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ تقویٰ میں کمی آتی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان تمام اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے تقویٰ زیادہ ہو۔ اور ہم میں سے ہر ایک کو دیکھیں بہت زیادہ ان دنوں میں آ رہا تھا کہ لاسٹ جو تھرسڈے گئی نا تو اس میں روزہ رکھیے، خاص ان کے لیے روزہ رکھے۔ تو روزہ جو ہے وہ ایک فرض عبادات ہے، اور سبحان اللہ، اور نفل بھی روزے ہم لوگ رکھتے ہیں، لیکن اس سے یہ عبادت ہے نا، تو اس میں ہم لوگ کسی اس طرح سے کوئی کام خود سے نہیں ہم لوگ کر سکتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا نہیں کیا تھا نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے کتنے انسیڈنٹ گزرے کہ جن میں مسلمانوں پر اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی آزمائش آئی، تو سب نے مل کر روزہ رکھا تھا کیا کوئی ایک دن؟ بتائیے، یاد آ رہا ہے کسی کو؟ یاد آ رہا ہے کسی کو؟ نہیں باجی، ایسے منع کیا۔ ہاں، تو نہ میم نبی بلکہ صلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا قنوت نازلہ پڑھتے تھے نا۔ جی بارک اللہ فیک میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا کبھی نہیں کیا تھا، بلکہ وہ نمازیں پڑھنا اور دعائیں کرنا یہ کرنا چاہیے نا۔ اور ہم لوگ یہ تو ہے کہ سبحان اللہ کے روزے میں جو بھی روزدار جو دعا کرتا ہے تو قبول ہوتی ہے، تو اس کے لیے چاہے کہ ابھی دیکھیں پیر کا دن ہے تو روزہ رکھے آپ، خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھے تو تقویٰ بھی نصیب ہوں گا، آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، آپ رو رو کے ان کے لیے دعا کیجیے۔ پیر ہے، جمعرات ہے، ایام بیت کے روزے ہے، یا کوئی بھی دنوں میں ایسے بھی روزے رکھیے، مگر وہ نیت سے نہیں کہ بھئی فلسطین کے لیے اور اس کے لیے نہیں، روزے کی حالت میں آپ روزے رکھیے، اور سنت کے دنوں میں آپ رکھیں گے تو اور سنت کا اجر ملیں گا آپ کو، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی صحیح رہنمائی فرمائے۔ جب یہ ایسے سب لوگ کہیں گے نا کہ ہاں یہ سب کہہ رہے تو ہاں کرنا ہی چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ جب تک ہمارے پاس کوئی چیز کی دلیل نہیں ہے تو ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، جب ایسے حالات ہوتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے اور بہت زیادہ رو رو کے ان کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، پھر دیکھیں متقی کے لیے دنیا اور آخرت میں کیا مقام ہے، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں متقی کے لیے کیا رکھا ہے۔ قول اللہ تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات آیت نمبر 13، کہ بے شک اللہ کے نزدیک تم سب میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم سب میں سب سے زیادہ متقی ہو۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں میں ایسا تقویٰ پیدا کرے نا، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یعنی لوگوں کے نظروں میں عزت پانے کے لیے نہیں، آج کیا لوگوں کا حال ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے کہ ہم لوگوں کی نظروں میں گرنے سے بچنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کی نظروں سے، لوگوں کی نظروں یعنی لوگ ہمارے لوگ ہم سے باتیں کریں تو اس کے لیے ہم لوگ ان کی غیبت میں شامل ہوتے ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ بھئی وہ اگر ہم لوگ نے غیبت وہ جو بات کر رہے ہیں وہ غیبت میں شامل نہیں ہوئے تو وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے یا ہم سے بات نہیں کریں گے۔ تو یہ حال ہے لوگوں کا، یعنی لوگوں کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ کیا ہے، ہمیں کس کو منانے کی کوشش کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو۔ تو جو کوئی اللہ تعالیٰ کے یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان لوگوں کا ہی بہت زیادہ عزت ہے کہ جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگوں کا دل جیتنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے، لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش نہ کریں، لوگوں کی خدمت کرنا ہے، چاہے وہ پھر اپنے والدین ہو، شوہر ہو، رشتہ دار ہے، ان کے حق حقوق اولاد ہے، سب کے حقوق ادا کرنا ہے، مگر راضی کس کو کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ چلو، اور یہ تو ہوا دنیا کا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو عزت دیتا ہے، اور آخرت میں کیا فائدہ؟ جس طرح سے یہاں جو ہم لوگوں نے حدیث پڑھے نا، کیا پڑھے تھے کہ ان کے لیے کیا ہے؟ کل ذالک خیر ام جنت الخلد التی اعدت للمتقون، کیا ان کے لیے جنت الخلد ہے؟ اور سبحان اللہ اس آیت میں بھی ملتا ہے، سورہ القمر آیت نمبر 54 میں بھی آتا ہے، ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیق مقتدر، بے شک متقی لوگ باغات اور نہروں میں ہوں گے اور ذی اقتدار بادشاہ کے پاس سچائی کے مجلس میں ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دنیا اور آخرت میں یہ نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقویٰ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے تمام گناہوں کو چھوڑنے والا بنائے۔
اور جو متقی انسان ہوتا ہے نا تو اس کی باتوں میں، اس کے معاملات میں، اس کے اخلاق میں، اس کے اعمال میں وہ سب چھلکنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کا خوف. تو اللہ کرے کہ ہم لوگوں کے بھی اعمال میں، ہم لوگوں کی باتوں میں اور معاملات میں، اخلاق میں یہ سب چھلکے ہے نا اللہ تعالیٰ کی خشیت. چلے آگے دیکھتے ہیں. یہاں تک سمجھ میں آئی بات؟ لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، اور پھر وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے. کان علی ربک وعدا مسئولا، اور یہ ہے وعدہ اللہ تعالیٰ تیرے رب کے پاس مسئولہ مطالبہ کیا گیا. تو یہاں کیا ہے کہ لہم فیہا یعنی کہ وہاں جو وہ چاہیں گے، یعنی جنتی لوگ جنت میں جانے کے بعد جو بھی وہ چاہیں گے وہ ان کو میسر ہوگا، چاہے پھر وہ کھانے سے ریلیٹڈ ہو، پہننے سے ریلیٹڈ ہو. یعنی یہاں ہم لوگ کھانے میں اعتدال کریں گے نا، کھانے میں حرام سے بچیں گے، تو وہاں کیا ملے گا؟ جو ہم چاہیں گے وہ سب کچھ کھا سکیں گے. یہاں ہم لوگ پہننے میں، کپڑے پہننے میں، جس طرح سے ہم لوگ سورہ نور میں ابھی پڑھ چکے ہیں نا بہت کچھ ساری باتیں پہننے اوڑھنے کے بارے میں، پردے کے بارے میں، احکامات کے بارے میں. تو کھانے پینے پہننے ہر اس میں ہم لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے احکامات کی پیروی کریں گے. تو جنت میں جانے کے بعد جو ہمارا دل چاہیں گا، جو پہننا چاہیں گے، اور جو یعنی سبحان اللہ ایسی خوبصورت سواریاں ہوں گی، خوش نما منظر ہوں گے، اور لذت ہوں گی، دنیا کی لذت ہوں گی، لذتوں کا سامان ہوگا جو دیکھنے میں لذت، کھانے میں لذت، ہر چیز یعنی جو ہم چاہیں گے وہ سب کچھ ملے گا. کب؟ جب دنیا میں ہم وہ کریں گے جو اللہ تعالیٰ چاہیں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے علاوہ بھی انہیں ایسی نعمتیں ملیں گی، یعنی یہاں چاہت کی بات آئی نا، تو اس کے علاوہ بھی انہیں ایسی نعمتیں ملیں گی جو نہ کبھی کسی جنت کے بارے میں آتی ہے نا وہ حدیث کہ حدیث کا تو نہیں ابھی ہم کو یاد ہے، مگر ہم سب جانتے ہیں کہ وہ چیزیں ملیں گی کہ جو نہ کسی آنکھوں نے اس کا تصور کیا ہوگا، دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے وہ ایسا سنا ہوگا، اور نہ کسی انسان کے دل میں ایسا تصور بھی ہوگا کہ اتنی خوبصورت جگہ ہوں گی. دیکھیں ابھی ہم لوگ کبھی گھومنے کے لیے جاتے ہیں تو یا کوئی اچھی جگہ پر جاتے ہیں، اچھا موسم رہتا ہے، اچھا کلائمیٹ رہتا ہے، اچھی ہوا رہتی ہے، اچھا حال رہتا ہے، تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہاں جنت کی ہوا ہے نا، سبحان اللہ. تو پھر وہ جنت کیسی ہوں گی؟ سبحان اللہ. یہ تو دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم یہ ہوتے ہیں، سبحان اللہ. تو اور وہ بھی کیسی نعمتیں ہوں گی جو کبھی ختم نہ ہوں گی، اور جنتی اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. سبحان اللہ. کہنا علی ربک وعدا مسئولا، یعنی یہ تو آپ کے رب کے ذمہ وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہنے والا ہے، جو قابل درخواست ہے. یعنی تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے رہنا چاہیے، دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں جنت الفردوس کے بلند درجات عطا فرما. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. تو ہمیں سوال کرتے رہنا چاہیے نا، جنت کا مانگتے رہنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ ایسا وعدہ ہے کہ جو پورا ہو کر رہنے والا ہے، مطالبہ جو کیا جا رہا ہے نا تو وہ ہو کر رہنے والا ہے، یعنی اللہ کا وعدہ ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور پورا کریں گے. تو یہاں یہ بات آئی ہے. ہاں تو آیت نمبر 15 سے 16 میں کیا ہے؟ جنت کے متعلق ہم لوگوں نے کچھ باتیں پڑھی. اس میں کیا کیا آیا، کیا آئی ہے بات ہے کہ اہل ایمان کو جنت میں، اہل ایمان کو جنت کس وجہ سے ملیں گی؟ ان کے عمل کی وجہ سے. کوئی یہ بتا سکیں گا یہاں کیوں آیا ہے کہ عمل کی وجہ سے جنت میں وہ اپنے عمل کی وجہ سے جائیں گے؟ کیونکہ شرط ہے نا عمل، ایمان لا کر عمل کرنا شرط بھی ہے. جی. اور اس کی دلیل یہاں آیت میں کہاں سے ملتی ہے؟ آیت نمبر 15 دیکھیے. کانت لہم جزاء، جزا کس کو کہتے ہیں؟ ہے نا بدلا بدلہ کہتے ہیں؟ بدلہ میم، ہاں تو بدلہ. سبحان اللہ. بدلہ تو بدلہ کب ملتا ہے؟ جب کوئی جو عمل عمل کریں کرتا ہے اس کو عمل کرتے ہیں. اگر وہ عمل ہی نہیں کرے گا تو وہ بدلہ کہاں سے ملے گا؟ مل سکے گا کیا؟ اگر جنتی والے عمل نہیں کیے تو کیا صرف ایسے ہی چلے جائیں گے؟ کیا ہم دعا کرتے ہیں جنت میں ڈال دے، جنت میں ڈال دے، اور عمل سب اس کے مختلف ہے، جنتی مختلف. تو اس کے لیے کیا ہے کہ اپنے عمل کی وجہ سے جائیں گے، یہ ان کی ابدی قیام گاہ ہوں گی، یعنی پرماننٹ ان کا یہ رہے گا، مصیرہ ہمیشہ اس میں رہنے والے رہیں گے. اور ان کے لیے اس میں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے. لہم فیہا ما یشاؤون، جو ان کا دل چاہے گا، جو ان کے جو وہ خواہش کریں گے.
تو امیجن بھی نہیں کر سکتے. یعنی کوئی پرندہ اڑ کر جا رہا ہے اور اس کو یعنی ہم لوگ کو روسٹ چکن کھانی ہے تو گرل وغیرہ ہو کے آ جائیں گی. کوئی جوس پینا ہے, کیا پینا ہے, تو ایسی نہریں وہاں سے چل رہی ہوں گی کہ وہ انگلی کے ایک اشارے سے اپنی طرف آ جائیں گی. اگر لٹکے ہوئے پھل ہوں گے تو وہ خود سے نیچے آ جائیں گے سبحان اللہ, اور اپنے ہاتھ اور اپنی پہنچ تک رہیں گے. تو ہم لوگ کو باجی سورہ امیجن صفات میں ہے جنت کا پورا نقشہ بتا دیا گیا کہ ایسے وہاں پہ نہریں ہوں گی, پینے والی لذت والی شراب ہوگی جس میں کافور ملا ہوا ہوگا, مشک سے بھی بہتر ہوں گی. وہاں پہ بڑے بڑے مکانات ہوں گے جو اس میں بہت اونچے اونچے موتیوں کے منبر ہوں گے, اس میں وہ متقی لوگ. سبحان اللہ, اللہم انی اسألک جنت الفردوس. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں, جس طرح آج ہم لوگ اس کلاس میں بیٹھے ہوئے اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ جنت الفردوس میں ملا ہے نا. چلے جزاک اللہ خیر. اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے خالدین فیہا. اور جنت اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان, جنت سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے پکا وعدہ کر رکھا, یعنی وہ ضرور وہ اس کو عطا کرنے والا ہے سبحان اللہ. اور ہاں سورہ صافات کی جو ابھی بات کی تو وہی ذالک خیر نزلہم ام شجرۃ الزقوم. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں یہ بھی فرمایا بھلا یہ مہمانی اچھی ہے, بہتر ہے, یا توہر کا درخت. بلا شبہ ہم نے ان ایسے ظالموں کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے. تو یہ مہمانی اچھی ہے نا, تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس قابل بنائے اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو تمام نافرمانیوں سے محفوظ رکھے. چلے آگے آیت دیکھتے جلدی سے. وَيَوْمَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, آیت نمبر 17. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ, اور وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ, اور جس دن ان کو اکٹھا کریں گا, وَمَا يَعْبُدُونَ, اور ان لوگوں کو جو وَمَا يَعْبُدُونَ, اور وہ جن کو وہ عبادت کرتے تھے من دون اللہ, اللہ کے سوا, فیقولو, پھر وہ کہیں گا انتم ازللتم, کیا تم نے ان کو گمراہ کیا, کیا تم نے گمراہ کیا عبادی, میرے بندوں کو, ہاؤلائی یہ, ام ہم ضلوا السبیل, یا وہ بھٹک گئے, گمراہ ہو گئے راستے سے. یعنی پھر جو ہے وہ دیکھیں آیت نمبر یہاں 17 سے 19 تک, آخری یہ ہے اپنا اس کلاس کا, ہاں, کہ اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے معبودوں کے قیامت کے دن, یعنی قیامت کے دن کا حال یہاں بتایا جا رہا ہے کہ مشرکوں کے معبود کا قیامت کے روز مشرکوں سے اظہار برات کا ذکر ہے. یعنی جو شرک کرنے والے ہیں نا, اور جن کو وہ شریک کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, تو وہ جن کو شریک کیا جاتا تھا, یعنی جن کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی تھی, جن کو پکارا جاتا تھا, جن کے نام کی نیاز نظر دی جاتی تھی, تو وہ لوگ, وہ تمام لوگ, وہ اظہار برات یعنی بری ذمہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا, یہ تو ہم تو خود تیری عبادت کرتے تھے. تو یعنی اس کا برات کا اظہار ان آیت میں بتایا گیا ہے. اور پھر اسی طرح اس کے ریفرنس میں سورہ مائدہ میں بھی آیت نمبر 16 اور 17 میں ہے, اس قول اللہ یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ, کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہ تم نے کہا تھا کہ مجھے, یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اور میری ماں کو, یعنی حضرت مریم کو, کہ تم اللہ کے ساتھ ہمیں الہ بناؤ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تھا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ تمام معبود, اور کن کن لوگوں کی پوجا کی جاتی ہے, کن کن لوگوں کو لوگ اللہ کے سوا پوجتے ہیں یا پرستش کرتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں یا شریک کرتے ہیں یا الہ مانتے ہیں, کون کون ہے بتائیے جلدی سے. باجی چاند کو, سورج کو, اور گائے کو, اینیملز کو, تمام پتھر کو بھی مانتے ہیں, علماء اور پتھر پہ خالی مشائخ پتھر پہ جی, خالی اورنج کلر کا کپڑا رکھیں گے نا تو اس کو بھی مانتے ہیں لوگ. ہاں, تو اللہ حال پہ رحم فرمائے, اللہ حال پہ رحم سانپ فرمائے. بھی میم عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں. جی بالکل صحیح. ارباب من دون اللہ بھی فرشتوں کو بالکل صحیح. دیکھیں فرشتے, بعض اوقات انسان اپنے نفس کی بھی پرستش کرتا ہے نا, خود کی. بالکل بالکل, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے محفوظ رکھا ہے اپنا نفس کی غلامی سے. تو فرشتوں کو, انبیاء کو, چاند کو, سورج کو, کوئی بھی ہو, جس کسی کو بھی, پتھر کو, چاند کو, سورج کو, کسی کو بھی, جس کسی کو بھی اللہ کے سوا پوچھتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ یہاں سوال کریں گے
کہ تم نے کہا تھا کہ میرے سوا کسی اور کو تم الہ بناؤ کہ اور تم نے میرے بندوں کو جھٹلا دیا. تو وہ کیا کہیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شرک کرنے والوں سے پوجنے والوں کو بھی اکٹھا کریں گا، اور جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ پکارا جاتا تھا انہیں بھی آمنے سامنے اکٹھا کریں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گا کہ جن کو پکارا جاتا تھا ان سے سوال کریں گا، کیا جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا جاتا تھا ان سے سوال کریں گا کہ میرے بندوں کو تم نے گمراہ کیا، کہ تم نے انہیں کہا تھا انہیں کہ ہمیں پوجیے، جس طرح سے یہاں اوپر آیا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ تم نے کہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمائے گا کہ تم نے کہا تھا کہ میری عبادت کرو، مجھے اللہ کا بیٹا مانو، اور میری ماں کو یعنی کہ حضرت مریم کو اللہ مانو یا اللہ کی بیٹی مانو. تو یہاں یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گا کہ تم نے انہیں کہا تھا کہ مجھے پوجو، ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرو، یا وہ خود ہی راستہ بھٹک گئے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو اس کا جواب میں پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ یہ سوال کرنے کے بعد آگے کی آیت دیکھیں، آیت نمبر 18. ہاں، قولو سبحانک، وہ کیا کہیں گے؟ قولو سبحانک، وہ کہیں گے پاک ہے تو. یہ کون کہیں گا؟ ما کان ینبغی لنا، کہ ہمارے لیے جائز نہیں کہ ان تتخذ، کہ ہم بنائے، من دونک، تیرے سوا، من اولیاء، دوست، کوئی دوست. لیکن یعنی یہ کون کہیں گا کہ تو پاک ہے اور ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم تیرے سوا کسی کو اپنا دوست بنائیں؟ کہیں گے نا لوگ کہیں گے بھائی، متقی لوگ. جی 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 جتنے بھی کہیں گے نا جن کا معبودان معبود باطل ہے جن کی دنیا میں عبادت کی جاتی ہے، صرف عبادت نہیں، یعنی اور عبادت میں پھر ساری چیزیں آئیں گی، جن سے توکل کیا جاتا ہے، جن سے امیدیں لگائی جاتی ہے، جن کے نام کی نظر نیاز کی جاتی ہے، جن کے سامنے سجدے کیے جاتے ہیں، جن کے سامنے ناریل پھوڑے جاتے ہیں، جو بھی وہ رکھتے ہیں، کیا کیا رکھتے ہیں واللہ عالم. تو وہ تمام لوگ اس میں آئیں گے. تو وہ کیا کہیں گے کہ اللہ تو پاک ہے، یعنی ہمیں یہ جائز نہیں کہ ہم تیرے ساتھ کسی کو الہ بنائے، یعنی ہمیں تو جائز نہیں، کیونکہ ہم تو خود تیری بندگی کرتے تھے، ہم خود تیرے بندے، ہم خود تیری عبادت کرتے تھے. یعنی اولیاء یہ جو ہے فرشتے جو ہے تو وہ تو نہیں، انہوں نے تو نہیں کہا تھا، اگر اگزامپل لیا جائے. اور انبیاء ہے تو انبیاء نے تو نہیں کہا تھا، نہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، نہ عزیر علیہ السلام نے کہا تھا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھے مانو کہ میں داتا ہوں، کہ میں دینے والا ہوں. پھر کیسی کیسی نعتیں ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ جس میں شرک کی وہ آتی ہے نا، تو انہوں نے تو نہیں کہا تھا. تو وہ یہی کہیں گے کہ ہم تو خود تیرے محتاج ہیں، ہم تو خود تیری عبادت کرتے، تو ہم کس طرح دے رہے ہیں دوسرے کو. یعنی وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہمیں یہ بات شایع نہیں دیتی، جائز نہیں کہ ہم تیرے سوا اوروں کو دوست بنائے. تیری ذات پاک ہے، تیری ذات پاک کے سوا کسی اور کی عبادت کرے، یعنی ہم تو خود تیری عبادت کرتے ہیں. ہمیں انہیں اس بات کی دعوت نہیں دی کہ وہ ہماری عبادت کرے. اور اس طرح سے وہ اظہار برات ظاہر کریں گے. اور پھر وہ ان سب مشرکوں کو، یہ سورہ سبا کی آیت ہے 44، اور جس دن وہ ان سب مشرکوں کو جمع کریں گا، پھر فرشتوں سے فرمائیں گا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہاری پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے. تو وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے، یعنی فرشتے خود اللہ تعالیٰ کی پاکی کا بیان کریں گے. سبحان اللہ. یعنی ہر ایک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بے گناہی کو ظاہر کریں گا، اور جو لوگ ان کو معبود مانتے تھے ان سے بری ذمہ ہوں گے، اور ان سے اپنا دامن چھڑائیں گے کہ ہم نے تو نہیں ان کو کہا کہ آپ ہماری عبادت کرو، یا یہ سمجھو کہ ہم آپ کو آخرت میں چھڑانے والے ہیں یا وسیلہ بننے والے ہیں. تو اس طرح سے ولیکن متعنتم. اور پھر یہاں جو ہے نا وہ وجہ بتائی گئی ہے، یعنی کیا وجہ ہوئی؟ قولوا سبحانک، یہاں دیکھیں، ولیکن متعتهم، یعنی بلکہ تو نے سامان دنیا دیا ان کو، وہ آباؤہم، اور ان کے آباء و اجداد کو، حتی نسو ذکر، یہاں تک کہ وہ ذکر بھول گئے. وہ کانوا قوما بورا، اور وہ تھے قوم یعنی ہلاک ہونے والے لوگ تھے. متعناہم سے کیا ہے مراد؟ میم تا عین، یعنی دنیا کا سامان. پھر اس میں سب کچھ آئے گا، لمبی عمر کا ملنا، رزق کی وسعت،
اولاد، ہر قسم کی نعمت ہے. تو جن کو ہر قسم کی نعمتیں ملتی ہے نا تو پھر وہ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو ہم سے بہت راضی ہے, ہم تو اس کو ڈیزرو کرتے, اس کے لیے ہم کو مل گیا ہے نا. اور لیکن جب انسان سے کچھ چھن جاتا ہے تو پھر انسان کیا سمجھتا ہے, ضرور میرے سے کچھ گناہ ہو گئے, ضرور میرے سے کچھ غلطی ہو گئی, کبھی تنگی آتی ہے, کبھی بیماری آتی ہے, کبھی کچھ مصیبت آتی ہے, تو انسان کیا سمجھتا ہے ضرور میرے سے کچھ غلطی, یعنی جس کے دل قلب سلیم ہے, جس کے دل میں, تو وہ سوچیں گا نا کہ ضرور میرے سے کچھ مسٹیک ہو گئی, اس کے لیے یہ ہے, تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے, توبہ استغفار کرتے. لیکن جس کو دنیا میں عیش ہی عیش ہے, ان کو کوئی غم نہیں ہے, کوئی دکھ نہیں ہے, مال ہی مال ہے, ہر چیز کا دنیائی فائدے ہے, تو وہ کیا سمجھتے کہ ہاں اللہ تعالیٰ تو ہم سے بہت راضی ہے. تو یہاں یہی بات آئی ہے. تو یہاں ان مشرکوں کو, اور یہاں جو ہے نا کہ ان کے بھٹکنے کی وجہ بھی بتائی یعنی ان کو جو ایک ساتھ ملایا ہے نا اس کی وجہ بھی بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کیوں ان لوگوں کو جمع کیا اللہ تعالیٰ نے, شرک کرنے والوں کو بھی اور جو لوگ ان کی عبادت کرتے ان کو بھی, تاکہ شرک کی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اصل وجہ دنیا کا یہاں جو ہے وہ سبب بتایا گیا ہے کہ لوگ کیوں بھٹک گئے, شرک کیوں کرنے لگے, کیونکہ شرک کرنے والے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کی اصل وجہ دنیا کی مال و اسباب ہے, یعنی دنیا کے وسائل ان کے پاس بہت ہے تو وہ فراوانی ہے, تو اس کی وجہ سے وہ بھٹک گئے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر یعنی نصیحت کو بھول جاتے. اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نصیحت میں قرآن بھی ہے نا, تو قرآن کو چھوڑ کر زندگی گزارتے, قرآن کو سیکھنے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے, تو اس کے لیے وہ جو ہے وہ بھٹک جاتے اور شرک میں مبتلا ہوتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ جو کچھ مال اور جو کچھ رزق دیا اللہ تعالیٰ نے, اس کا ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کرنے والا بنائے اور مرتے دم تک اللہ کا ذکر کرنے والا بنائے. یعنی ایسے بھی ہم لوگ اپنی زبان سے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں, اور پھر اسی طرح ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے یعنی کلام کو سیکھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے, اور دنیا کے فتنے میں مبتلا ہونے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور یہ جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ عابد اور معبود کو اکٹھا کر رہا ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے کہ تاکہ اس کے ذریعے جو لوگ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتے ہیں نا, ان کو بڑا مانتے, ولی مانتے, بزرگ مانتے, تو وہ جو ہے وہ ان کے سامنے وہ ذلیل ہو, اور پھر ان کو پتا چلے کہ یعنی جن کے ہم ان عابدوں کو, ان شرک کرنے والوں کو ذلیل اور رسوا کرے, تو یہ دیکھ کر جن کی وہ عبادت کرتے تھے یعنی اس کے ذریعے ان کی ذلت ہوں گی نا, کہ یعنی جن کو بڑا مانتے تھے, جن کو وہ اللہ کا درجہ دیتے تھے, اللہ تعالیٰ کے شریک کرتے تھے, تو وہ ان کے سامنے رسوا ہوں گے. اور پھر اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہاں جو ہے وہ سامنے کیوں فیصلہ کریں گا, تاکہ یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی حجت نہ ہو, اور وہ خود جن کی وہ عبادت کرتے تھے نا, جن پر تکیہ لگاتے تھے کہ یہ ہماری سفارش کریں گا, یہ ہماری مرنے کے بعد مدد کریں گا, یہ ہمارے گناہوں کو بخش دیں گا, جیسے عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جو گناہ کے بدلے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھ گئے, تو ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ایسا نہیں. اور مسلمان لوگوں کے بھی جو عقیدے کہ ہم مسلمان ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھڑا لیں گے, تو اس کے لیے بھی وَقَانُوا قَوْمًا بُورًا, اور یہ ہلاک ہونے والے لوگ ہیں, برا ان کے بے واورا یعنی کہ ہلاک ہونے والے, یا مراد وہ لوگ ہیں جن میں کوئی خیر اور بھلائی باقی نہیں ہوگی. تو یہاں سے عملی پوائنٹ کیا ہے ہمارے لیے کہ انسانوں میں یعنی کبھی بھی یعنی کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہماری غلطی ہے, لیکن جب نعمت آتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں, تو ایسا اور سمجھتے ہیں کہ ہم یہ ڈیزرو کرتے ہیں, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جب ہم اچھے حالات میں بھی ہو, صحت میں بھی ہو, تو ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے اور اس کی اطاعت کرتے رہنا چاہیے. چلیے آخری آیت ہے, یہاں سے پھر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. قولوا سبحان, یہاں ہو گیا. فقط کذبوکم بما تقولوا فما تستطيعون صرفا. فقط کذبوکم ٹائم ہو گیا اپنا, میں تو یہ دو آیت پھر ہم کل کریں گے انشاءاللہ. میم 10:29 ہو گئے. ہاں تو بس پھر یہاں السلام تک ہی علیکم. رہتے ہیں. جی چلے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.